السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، 7واں روزہ ہے اور 7ویں پارے کے مضامین سے آگاہی حاصل کریں گے۔ کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے جس کی وجہ سے 2 دفعہ لائیو سٹریمنگ کی کوشش کی، لیکن پھر اب امید ہے کہ وہ ٹیکنیکل مسئلہ حل ہو چکا ہوگا۔ 7واں پارہ اس کا آج ہمارا موضوع ہے، اور 7ویں پارے کے شروع میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کا ذکر کیا ہے۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ جن میں رقت ہے، ان میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اہل کتاب میں سے نصارہ کو زیادہ قریب پائیں گے، اور اس کی وجہ بتائی کہ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ، کہ ان میں جو علماء ہیں ان میں عبادت گزار ہیں، اور وہ اس وجہ سے وہ دین کے انہیں قریب قرار دیا۔ اسلام دشمنی میں بنسبتاً یہود کے وہ ان کی دشمنی وہ کم ہے، یا وہ مخالفت وہ کم ہو سکتی ہے۔ اور اس میں پھر اللہ نے جو حبشہ کے نصارہ تھے ان کا قرآن کے ساتھ رویہ، کہ قرآن نے ان پر اثر کیا اور روئے، ٹھیک ہے، پھر نجاشی کا قبول اسلام، اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ ذکر کر کے اللہ رب العزت نے حلال و حرام کے حوالے سے، یہ جو دوسرا رکوع ہے اس میں تفصیل سے بات کی ہے کہ حلال اور حرام کی اتھارٹی اللہ کی اتھارٹی ہے۔ یہ کسی انسان کو اس میں تصرف کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی چیز حلال کر لے یا اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام کر لے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ تو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ حلال چیزیں انہیں استعمال کرو اور حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ کی جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو استعمال نہ کرو، اور پھر اللہ نے حرام میں جو چیزیں، ان میں شراب کی حرمت کو ذکر کیا، جوئے کی حرمت کو ذکر کیا، 5 کے تیر، اس دور میں ایک لاٹری کی صورت تھی، اس کو اللہ نے جو ہے وہ اس سے منع کیا ہے، اس کے بارے میں بتایا کہ انما حرم، یہ اللہ نے حرام کیا، یہ شیطان کا عمل ہے۔ انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فجتنبو، امر کا صیغہ ہے کہ اس سے اجتناب کرو، اس سے بچو، یہ چیزیں استعمال نہ کرو۔ تو یہ یہاں پہ اللہ نے حکم دیے۔ اور اس کے بعد قسم کے حوالے سے اللہ نے بات کی ہے کہ قسم اگر آپ اٹھاتے ہیں، یعنی پختہ قسم، قسم کی بھی 2 قسمیں ہیں، ایک یمین لغو ہوتی ہے۔ یعنی یمین لغو کیا ہے کہ آپ کئی لوگوں کا نا وہ تکیہ کلام ہوتا ہے، بات بات پہ قسم اٹھاتے ہیں، تو تکیہ کلام والی وہ اس قسم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ مواخذہ کس قسم پہ ہے کہ جو آپ نے پختہ ارادتاً کسی سے بات کرتے ہوئے معاہدے کے طور پہ آپ نے بات کہی ہے، اور وہ جو قسم ہے اس کا آپ نے اگر پورا نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے ذمہ کفارہ ہے۔ اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یا 10 مسکینوں کو لباس مہیا کرنا، یا پھر 3 روزے رکھنے۔ اور اس میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ نے ایک بات کی قسم اٹھائی ہوئی ہے لیکن وہ گناہ کی بات تھی، تو آپ کفارہ دے دیں۔ اسی طرح آپ نے ایک بات کی قسم اٹھائی اور اس سے بہتر ایک آپشن آپ کے پاس آ گیا، آپ اس کا کفارہ دے دیں۔ تو یعنی وہ اس کا یہ نہیں ہے کہ ہر حالت میں آپ نے وہ قسم پوری کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی کی بات کو ہر حالت میں کرنا ہے۔ اگر اللہ کی نافرمانی کی کوئی بات، یا کسی قطع تعلق کی یا اس طرح کی کسی بات کی قسم اٹھائی ہوئی تھی، تو اس قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، اس کے مقابلے میں آپ کفارہ دے دیں۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ احرام کی حالت میں کچھ احکام دیے ہیں کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار اللہ نے منع کیا ہے، اور اس کو احرام، یعنی اس کا مطلب ہی کیا ہے کہ جب ہم احرام وہ لباس پہنتے ہیں تو وہ لباس صرف 2 چادریں نہیں ہیں، اس سے متعلقہ بہت سارے احکام بھی انسان کے ساتھ لاگو ہو جاتے ہیں، کہ آپ پھر اس کے بعد خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ زیب و زینت نہیں کر سکتے، آپ بال نہیں کاٹ سکتے، ناخن نہیں کاٹ سکتے، اور بہت ساری چیزیں کہ جو عام دنوں میں آپ کر سکتے ہیں وہ احرام کی حالت میں آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ تو احرام کی حالت میں آپ شکار بھی نہیں کر سکتے ہیں، اللہ نے احرام کی حالت میں شکار سے منع کیا ہے۔ لیکن سمندر میں اگر آپ سمندری سفر میں ہیں تو اس میں تو چونکہ خوراک کا اور ذریعہ اس کے متبادل، تو اگر آپ اس میں فشنگ کرتے ہیں تو اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن باقی اس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے۔ اور اس میں اللہ نے یہاں پہ ایک اور بات کہی کہ خبیث اور طیب 2 چیزیں ہیں ہمارے سامنے ہوتی ہیں، تو خبیث چیزیں اگر کثرت میں بھی ہیں، حرام زیادہ تعداد میں بھی ہے، تو وہ پھر بھی بہتر نہیں ہے، اور حلال تھوڑا بھی ہے لیکن وہ مفید ہے، وہ بہتر ہے، اس میں برکت ہے۔ اور حرام جتنا زیادہ بھی ہو تو اس میں برکت نہیں ہے، حرام کی کثرت میں کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اس میں پھر اللہ نے ایک بات کہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم، سوالات کی کثرت سے اللہ نے منع کیا۔
سوالات کی کثرت نہیں ہونی چاہیے کہ بات بات پہ آپ سوال کریں، بات بات پہ آپ سوال کریں۔ اللہ نے صحابہ کرام نے اب دیکھیں کہ کتنی احتیاط کی ہے کہ سوالات میں بڑے محتاط ہو کے، اور ٹوٹل 13 قرآن میں ان سوالات کے جواب اللہ نے ڈائریکٹلی دیے ہیں۔ یس کا ہم نے دوسرے پارے میں مختلف یس سے اس کا ذکر کیا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے جا سوال نہ کریں، کہ بے جا سوال کریں گے تو پھر کیا ہوگا، آپ نے آپ کو خود مشقت میں ڈالیں گے۔ جس طرح روایت میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حج کی فضیلت اور اس کی فرضیت کے حوالے سے بات کی، تو ایک شخص آگے سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، کیا ہر سال حج فرض ہے؟ تو حضور خاموش رہے۔ دوسری دفعہ اس نے پھر کہا، تیسری دفعہ اس نے کہا، پھر خاموش ہو گیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر میں کہہ دیتا نا کہ ہر صاحب استطاعت پہ ہر سال حج فرض ہے، تو پھر قیامت تک آنے والے تمام مسلمان جو صاحب استطاعت ہوتے ان پر ہر سال حج فرض ہو جانا تھا۔ اس کے بعد فرمایا کہ بھائی ایسے سوال نہ کیا کرو کہ جس کی وجہ سے تم خود بھی مشقت میں پڑ جاؤ۔ اور بنی اسرائیل کی پھر مثال دے کے فرمایا کہ بنی اسرائیل کس وجہ سے ہلاک ہوئے، دو وجوہات اللہ نے ان کی ذکر کی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذکر کی ہیں۔ ایک وجہ کہ وہ کثرت سے سوال کرتے تھے، اور دوسرا وہ انبیاء سے اختلاف کرتے تھے۔ تو سوالات اچھی چیز ہے اگر سیکھنے سکھانے کے لیے ہو، لیکن اگر سوالات وہ سوال در سوال ہو، وہ لرننگ کے لیے نہ ہو، تو پھر اس کو اسلام پسند نہیں کرتا ہے۔ جیسے ہم نے گائے کے واقعے میں بنی اسرائیل کے ضمن میں پڑھا کہ کیسے وہ گائے کی خصوصیات کے حوالے سے پوچھنا شروع ہو گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات کی کثرت کے حوالے سے اللہ نے خود بھی منع کیا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شخصی خبریں دینے کے لیے نہیں آئے ہیں، وہ زندگی کے مسائل حل کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ قصے کہانیاں سنانے کے لیے۔ قرآن قصے کہانیوں کی تو کتاب نہیں ہے، اس میں جو واقعات آئے بھی ہیں تو وہ عبرت کے طور پر آئے ہیں کہ تاکہ ان سے عبرت حاصل کی جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا کہ ان اللہ فرض فرائض فلا تضيعوها، کہ اللہ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں ان کو ضائع نہ کرو۔ اور حد حدودن، اللہ نے کچھ حدود مقرر کی ہیں، فلا تنتہکوها، ان کو جو ہے وہ پامال نہ کرو۔ اور کچھ چیزوں سے اللہ خاموش رہا ہے، رحمتن لکم، اللہ بھولا نہیں ہے، اللہ نے تمہاری رحمت کی وجہ سے ان سے سکوت اختیار کیا ہے، تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اے ایمان والو اپنی نجات کی فکر کرو۔ اگر کوئی دوسرا گمراہ ہے تو اس کی گمراہی کا اسے نقصان ہے، تمہیں اس کا نقصان نہیں ہے۔ یعنی ہم سب سے پہلے اپنے ذمہ دار ہیں کہ ہم پہلے اپنی ہم فکر کریں۔ ہم دوسروں کے معاملات میں انٹرسٹ لینے کے بجائے، دوسروں کے معاملات میں اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں جو ہے وہ صرف کرنے کے بجائے اپنی اوپر محنت کریں، اپنی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کی کوشش کریں، تو اس سے چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، بجائے اس کے کہ ہم دوسروں پہ انگلیاں اٹھاتے رہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ ایک تو غیبت کا بھی اس میں شائبہ ہوتا ہے، اور دوسرا یہ بے مقصد بحث ہے۔ سب سے پہلے تو انسان، وہ کہتے ہیں نا کہ کسی نے کہا کہ وہ اسلامی نظام نافذ کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ بھی اسلامی نظام آپ دوسروں پہ کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے آپ اپنے یہ 5-6 فٹ کا جو جسم ہے اس کے اوپر تو اسلام کا احکامات لاگو کریں، جس کے اوپر آپ کا کنٹرول ہے، آپ کا اختیار ہے۔ آپ اس کے اوپر پہلے کنٹرول کر لیں، اس کو اسلام کے احکامات کا پابند کر لیں، اور پھر اپنے گرد و پیش کی آپ فکر کریں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، علیکم انفسکم، اپنی سب سے پہلے جو ہے وہ، چونکہ ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، ہم سے ہمارے گرد و پیش والوں کے اعمال کے بارے میں وہ جرنل اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہا ہے، لیکن وہ کس صورت میں ہے؟ سب سے پہلے ہم نے خود امر بالمعروف، دوسروں کو کیسے کہیں گے جب خود ہم معروف پہ عمل نہیں ہے؟ نہی عن المنکر کیسے کریں گے جب ہم خود منکر سے باز نہیں آتے ہیں؟ تو ہم دوسروں کو نہیں کہ، سب سے پہلے اپنا عمل درست کرنا ہے، اپنے آپ کو معروف کا پابند کرنا ہے، آپ اپنے آپ کو منکرات سے بچانا ہے، اور پھر اپنے گرد و پیش میں جو لوگ ہیں ان کی اصلاح کی فکر کرنی ہے۔ اس کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو حواری ہیں انہوں نے مطالبہ کیا، اور انہوں نے مطالبہ عیسیٰ علیہ السلام سے آسمان سے دسترخوان کا مطالبہ کیا تھا، جس وجہ سے اس سورہ کو سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ تو مائدہ، دسترخوان کا مطالبہ کیا کہ اللہ آسمان سے، جس طرح بنی اسرائیل یہود پر من اور سلوہ اترا تھا، تو ہمارے لیے بھی آسمان سے ایک جو ہے وہ ڈائننگ ٹیبل اترنا چاہیے، دسترخوان اترنا چاہیے، اور تاکہ ہم اس پہ اللہ کی قدرت کو بھی دیکھ لیں اور ہمارا یقین بھی مضبوط ہو جائے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے
اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد پھر کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ہوگی، کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ فَمَن يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَا أُعَذِّبُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اس کے بعد اگر پھر کوئی گناہ کرے گا نا، کوئی کفر کرے گا، تو پھر بہت سخت عذاب اسے ملے گا۔ تو یہ اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا اور یہ بات کہی، اور یہ پھر اس حد تک کی بات ہے، باقی اس کے حوالے سے پھر اس کی وضاحت نہیں ملتی کہ وہ دسترخوان نازل ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا وہ اس وارننگ کے بعد، اس تنبیہ کے بعد وہ باز آ گئے تھے، تو اس کا ذکر موجود نہیں ہے۔ اور اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پھر دعا اللہ نے ذکر کی، اور اس میں انہوں نے خود ان کے الفاظ سے اللہ نے عقیدہ تثلیث کا انکار کروایا۔ اور عقیدہ تثلیث کا انکار کس طرح کروایا کہ ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب۔ اللہ اکیلے کی عبادت کرنے کا حکم دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ اور اس کے بعد پھر سورہ الانعام شروع ہوتی ہے، اور سورہ الانعام، انعام عربی زبان میں چوپایوں کو کہتے ہیں، دا کیٹلز، یعنی اس میں چوپایوں کا ذکر آتا ہے 8ویں پارے میں جا کے، کہ جو قریش نے، عربوں نے اپنے بتوں کے لیے بہت سے جانور مختص کیے ہوئے تھے، اور اس کے حوالے سے توہمات بنا رکھے تھے، جاہلانہ توہمات، تو ان کا اللہ نے ذکر کیا ہے اور اس حوالے سے بات کی۔ تو یہ سورہ مبارکہ، یہ بھی مکی صورت ہے، اور اس میں بھی بنیادی طور پر 3 عقائد کے حوالے سے 3 موضوع ہیں، جس میں توحید ہے، رسالت ہے اور آخرت ہے۔ اور یہ سورہ مبارکہ الحمد سے شروع ہونے والی 5 صورتوں میں سے دوسری صورت ہے۔ پہلی صورت تو ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، دوسری صورت یہ ہے، تیسری صورت سورہ کہف ہے، اور اس کے بعد 2 صورتیں سورہ فاطر اور سورہ سبا ہیں، جو 22ویں پارے میں جا کے آئیں گی۔ تو قرآن میں الحمد سے شروع ہونے والی 5 صورتیں، تو اس میں یہ تیسری صورت ہے کہ جو الحمد سے شروع ہو رہی ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق اور کائنات کی تخلیق کو بالکل شروع میں ذکر کیا ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ جس نے زمین و آسمان کی تخلیق کی ہے، اس کی تعریف ہی کی، اسی نے روشنیاں بنائیں، اسی نے تاریکیاں بنائیں، اور یہ پورا ذکر، اور پھر انسان کی تخلیق کو اللہ نے ذکر کیا۔ اور روشنی اور اندھیرا، وجعل الظلمات والنور، کہ وجعل الظلمات والنور، روشنیاں بھی اسی نے بنائی ہیں اور اندھیرا بھی۔ اب اس میں آپ دیکھیں کہ روشنی اور اندھیرا، یہ تعریف کیا ہے؟ اندھیرے کی تعریف کیا کی جاتی ہے؟ یعنی اصل چیز نور ہے، اصل چیز روشنی ہے، اندھیرا اٹ سیلف کوئی چیز نہیں ہے۔ یعنی روشنی کا نہ ہونا یہ اندھیرا ہوتا ہے، یعنی ایبسنس آف لائٹ، روشنی نہیں ہے، لائٹ نہیں ہے تو اندھیرا ہے، ٹھیک۔ تو علم نہیں ہے تو جہالت ہے، ٹھیک۔ اس کو اگر آپ دوسرے پرسپیکٹو میں لیتے جائیں، علم بھی نور ہے، علم بھی روشنی ہے۔ ایمان نہیں ہے تو کفر ہے، اور کفر اندھیرا ہے۔ تو منفی چیزیں اندھیرا، تو اللہ نے جب وہ روشنی اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ خود کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، روشنی ہے، اور نور علی نور، نور کے اوپر نور ہے، روشنی کے اوپر روشنی ہے جو اللہ نے عطا کی ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ یعلم سرکم و جہرکم، وہ تمہاری ظاہری باتوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری باطنی باتوں کو بھی، چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اور اللہ نے عقائد کی پختگی کے حوالے سے فرمایا کہ اپنے عقائد پختہ کرو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ یہ کفار مکہ، مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حصی معجزے کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں حصی معجزہ دیا جائے، ایسا معجزہ جس کو ہم محسوس کر سکیں، ٹچ کر سکیں، چھو سکیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم قرآن کو ریٹن فارم میں آسمان سے اتاریں، اور وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے چھوئیں بھی صحیح، کہ آسمان سے بھی اتر کے آئی، ہماری آنکھوں کے سامنے اتری ہے، تو پھر بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، وہ آگے سے کیا کہیں گے؟ یہ جادو ہے۔ تو عقیدہ پختہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے جو ہے وہ اتاری ہے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کل من ما فی السماوات والارض قل للہ، کہ کس کے لیے ہے؟ جو آسمان میں ہے، جو زمین میں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کے لیے۔ تو اسی کی عبادت، اسی کی بندگی کرنی ہے۔ اور اس نے، اللہ نے کیا کیا ہے؟ کتب علی نفس الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، اور ان 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا اس نے زمین میں اتارا ہے۔ اور اس ایک حصے رحمت کی برکت سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو والدین کے دلوں میں اولاد کے لیے رحمت ہوتی ہے،
اور ایک دوسرے کے لیے رحمت کی جذبات ہوتے ہیں، تو یہ سارا وہ ایک حصہ رحمت کا جو اللہ نے زمین میں اتارا ہے، باقی 99 حصے جو رحمت کے ہیں وہ اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ اور اللہ نے باقاعدہ کتب علی نفس الرحمہ، اس نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کیا ہے۔ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ رحمت کو پسند کرتا ہے، اور نفع نقصان اسی کے پاس ہے، اسی کے اختیار میں ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے قیامت کی منظر کشی کی ہے، اور قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ جب وہ آگ پہ انہیں ڈالا جانا لگے گا نا، ان کو جہنم میں پھینکا جانے لگے گا، وہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کہ اے کاش کہ ہمیں دوبارہ ایک چانس ملے اور ہم دوبارہ زمین میں جائیں اور توبہ کریں اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کر کے ہم واپس پلٹ کے آئیں۔ تو یہ اس دن ایسا نہیں ہو سکے گا، اس دن سوائے پچھتاوے کے انسان کو کچھ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو اللہ کی جو ہستی ہے، اللہ کا جو تعارف ہے یہاں پہ کروایا گیا کہ اللہ ہے کون، کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے حق کے ساتھ، اور وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ، اللہ کون کہتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، یعنی اس کا اسباب کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ہمیں اسباب چاہیے ہوتے ہیں، اسباب کے بغیر، ریسورسز کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کو کسی قسم کی ریسورسز کی، کسی قسم کی مدد کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ان ساری چیزوں سے ماورا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے لاجیکلی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے ایک لاجک کا سہارا لیا، کہ لاجیکلی ان کو کہا کہ یہ تم سورج چاند ستاروں کی پوجا کرتے ہو تو آؤ دیکھ لیتے ہیں، ان کو بھی پوجا کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ کہ انہوں نے سورج اور چاند کی پوجا کی، انہوں نے صرف قوم کو سمجھانے کے لیے کہا کہ چلیں لیٹس سپوز اب ان کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں خدا، اس کو کنسیڈر کر لیتے ہیں۔ اور پھر جب وہ ساری چیزیں کہا کہ کیسے خدا تم نے بنایا ہو، یہ کیسا خدا ہے کہ جو ڈوب جاتا ہے، یہ کیسا خدا ہے کہ جو ہر وقت تمہاری بات سننے کے لیے موجود نہیں ہے، تمہیں اس کو ڈھونڈنا پڑتا ہے، اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، کہ میں تو اپنا چہرہ اس کی طرف پھیرتا ہوں کہ جس نے زمین و آسمان بنائے، یکسو ہوں اور میں مشرک نہیں ہوں۔ تو اللہ نے یہ واقعہ ذکر کر کے ہم سے جو مطالبہ کیا ہے وہ خالص ایمان کا مطالبہ کیا ہے۔ اور خالص ایمان کیا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور پھر انہوں نے ایمان میں ظلم کی آمیزش نہیں کی۔ اب ظلم سے کیا مراد ہے؟ ظلم سے مراد شرک ہے، کہ انہوں نے شرک نہیں کیا ہے، شرک سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو اولئک لہم الامن، چونکہ شرک کو اللہ نے قرآن میں ظلم عظیم کہا، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بڑا ظلم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو ظلم سے، شرک سے اپنے آپ کو بچایا اور خالص ایمان والے تھے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی، تو یہ لوگ امن میں ہوں گے، اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں، ہدایت کا آپ چاہتے ہیں، ہدایت بھی یہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے 18 انبیاء کا ذکر کیا ہے، 18 انبیاء کے نام لے کے بات بتائی ہے، اور کہا ہے کہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، اور اللہ اس کے ذریعے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتا ہے۔ اور 18 نبیوں کا ذکر کر کے فرمایا کہ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر یہ بھی شرک کرتے نا تو ان کے بھی اعمال ضائع ہو جاتے۔ اتنا یہ ہے کہ شرک ایسا عمل ہے کہ بڑے سے بڑا آپ کا نیک عمل وہ بھی اس کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اعمال کی قبولیت میں توحید ایک بنیاد ہے، عقیدہ توحید کو مضبوط کرنا، اس کو دل کے اندر جگہ دینی۔ اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی، یہ جو انبیاء جن کے نام آئے اللہ نے ان کو ہدایت دی، انہی کی ہدایت کی اقتداء کر لو۔ اور اے نبی قل لا اسألکم علیہ اجر، آپ کہہ دیں کہ میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تم سے کوئی کک بیکس، کوئی بینیفٹس، کوئی کسی قسم کی کوئی چیز نہیں چاہتا ہوں، میرا اجر اللہ کی ذمہ ہے، میں تم سے کوئی جو ہے وہ ریوارڈ نہیں چاہتا ہوں۔ اور اللہ کی قدر کرنے کا اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کی قدر انہوں نے نہیں کی، وما قدر اللہ حق قدری، کہ اللہ کی قدر کرو، اللہ کی قدر کرو، یعنی اللہ کو اہمیت دو۔ یعنی یہ ہوتا ہے نا کہ
ہم جس جو بندہ ہمارے ساتھ بھلائی کرتا ہے، اس نے سلوک کرتا ہے، ہم کیا کہتے ہیں کہ اس کا احسان مانو، اس کے احسان مند رہو۔ تو اللہ کی قدر کرنے کا حکم دیا گیا کہ اللہ کی قدر کرو، اس کے احسان مند رہو، اس نے کتنا تمہارے اوپر احسان کیا ہے۔ اور اللہ کی پھر قدرت کی نشانیاں مزید اللہ کے تعارف میں ذکر ہوئی ہیں یہاں پہ، کہ جن کو اللہ نے ذکر کیا کہ ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ دانے پھاڑتا ہے، اس سے پھر شگوفے نکلتے ہیں، پھل نکلتے ہیں، وہ سارا اللہ مردوں سے زندہ نکالتا ہے، زندہ سے مردہ۔ یہ اسی طرح مختلف قسم کے پھل، ستارے، سورج، چاند، وہ ان کا اللہ نے ذکر کیا۔ یہ اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ ذکر ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے اس پارے کے آخر میں مذہبی رواداری کا حکم دیا۔ مذہبی رواداری یعنی اسلام وہ مذہب ہے کہ جو رواداری، جو پیس کی بات کرتا ہے، جو امن کی بات کرتا ہے۔ اور اسلام اس حد تک، ہم نے کل بات کی تھی کہ اگر کہیں پہ اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو آپ اس محفل میں نہ بیٹھیں، اس محفل سے چلے جائیں، ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھیں۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر یہ جو لوگوں نے جو خدا بنا رکھے ہیں، من گڑت خدا، جھوٹے خدا، تو ان کو آپ برا بھلا بھی نہ کہیں۔ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ ان کو آپ برا بھلا نہ کہیں۔ ان کو اگر آپ برا بھلا کہیں گے نا، جھوٹے خداؤں کو، تو وہ کیا کریں گے؟ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، وہ آپ کے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے۔ یعنی آپ جھوٹے خدا کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ جواب میں آپ کے سچے خدا کو برا بھلا کہے گا۔ یہ باقاعدہ اللہ نے بتایا ہے کہ اس لیے جو بھی جھوٹے خدا ہیں، ان کے من گھڑت عقائد ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ ان کے اوپر چھوڑ دو، بحث نہ کرو خواہ مخواہ۔ اور اس میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان من اکبر الکبائر ان یسب الرجل والدی، کہ یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، کو بندہ اپنے والدین کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ آپ ڈائریکٹلی اپنے والدین کو گالی نہیں دیتے ہیں، لیکن کسی کے والد کو آپ گالی دیں گے، وہ جواب میں آپ کے والد کو گالی دے گا۔ کسی کی ماں کو آپ برا بھلا کہیں گے، وہ جواب میں آپ کی ماں کو برا بھلا کہے گا۔ تو کیا کیا ہے کہ اپنے ماں باپ کو برا بھلا تو آپ خود کہلوا رہے ہیں، ان کو برا بھلا کہلوانے کا ذریعہ تو آپ بن رہے ہیں۔ تو اس لیے کسی کے والدین کو بھی برا بھلا نہ کہیں کہ تاکہ وہ پلٹ کے آپ کے والدین کے اوپر حملہ نہ کر سکے۔ تو اسی طرح کسی کے دین کو آپ برا بھلا نہ کہیں، کسی کے خداؤں کو برا بھلا نہ کہیں کہ تاکہ وہ پلٹ کے آپ کے دین اور آپ کے جو ہے وہ خدا کے اوپر اس کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنا لے۔ تو مذہبی رواداری اسلام ہمیں سکھاتا ہے، اور اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، اللہ نے قیامت کی منظر کشی کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، قیامت والے دن تم اکیلے اکیلے آؤ گے، کوئی تم اکٹھے ہو کے نہیں آؤ گے۔ جس طرح دنیا میں اکیلے آئے تھے، قیامت والے دن بھی اللہ ہر انسان کو اکیلا اٹھائے گا، اور ہر انسان کا اکیلا ہی جو ہے وہ حساب کتاب ہوگا، دوسروں کی دیکھا دیکھی نہیں ہوگا۔ ہر انسان، ایوری پرسن از اے یونیک، ہر پرسن جو ہے وہ یونیک ہے، اور ہر پرسن کے جو ہے وہ انڈیویجول اس کو ایویلویٹ کیا جائے گا، انالائز کیا جائے گا، اور اس امتحان میں اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ اور ہم سے اللہ نے مطالبہ کیا کہ اتبع ما اوحی الیک من ربک، کہ آپ پیروی کریں اس بات کی کہ جو آپ کے رب نے وحی کی ہے، اور یہ لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہ اعرض عن المشرکین، اور مشرکوں سے اعراض کرو۔ تو اللہ کی وحی قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس کی پیروی کرنی ہے، اس کو سمجھنا ہے، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ کتنے ہی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترتا ہے۔ گلے سے کیسے نیچے نہیں اترتا ہے کہ وہ قرآن پڑھ تو رہے ہیں، لیکن ان کے دل کے اوپر وہ اثر نہیں کر رہا ہے۔ تو قرآن کو اپنے دلوں کے اوپر اثر انداز ہونے دیں، اپنے دلوں کی کھڑکیاں کھولیں تاکہ قرآن اس پر اثر کرے، اور اس کے نتیجے میں ہی ہم دنیا کے اندر بھی اللہ کی اطاعت کر سکتے ہیں، اور اسی کے نتیجے میں ہم آخرت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا قرآن فہمی کا یہ جو سفر ہے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں، اور ہمیں اخلاص بھی عطا فرمائیں، ریاکاری سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں قرآن کی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا، اس میں سمجھنے والا، اور اس پر عمل کرنے والا بنا دیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔